لعلکم تعقلون، اللہ رب العزت نے قرآن اس لیے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا ابھی اس سمجھنے کے مراحل میں ہو، لیکن بہرحال سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ انسان قیامت کے دن نہ کہیں چھپ سکے گا، نہ بھاگ سکے گا، نہ اس کی جان چھوٹے گی، نہ اس کے لیے آسانی ہوگی جب تک وہ اس بات کا جواب نہیں دے گا۔ مختلف سوالات ہیں، جن میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اس نے علم کہاں سے حاصل کیا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے، اللہ تعالیٰ کس چیز کو احسن القصص کہتے ہیں، اور میں کن چیزوں کو اچھی کہانی کہتی ہوں، اور میں کن باتوں میں دلچسپی لیتی ہوں۔ اور لہٰذا احسن القصص کیا ہے؟ جس میں عبرت ہو، جس میں نصیحت ہو۔ پھر اگلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے مختلف فیصلوں کے پیچھے اللہ کی کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس کا ذکر ہے سورۃ یوسف میں۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ بظاہر اگر مشکل حالات بھی ہیں تو یاد رکھو اس کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ کیا کیا مناظر ہے دیکھے زمینیں، جن ہستیوں کا گواہ آسمان۔ کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی، ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ بظاہر اگر مشکل حالات بھی ہیں تو یاد رکھو اس کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اور سب سے اہم بات جو اس صورت کی ہے، اس میں یہ سبق ہے، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 90 ہے، جس میں یہ سبق دیا گیا کہ جو شخص دو کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کرے گا، وَمَن يَتَّقِ، جو شخص تقوی اختیار کرے گا، وَيَصْبِرْ، اور صبر کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ محسن لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ یہ ایک بہت بڑا مورل لیسن ہے اس صورت کا، کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دو کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ اگر انسان کے اندر یہ دو کوالٹیز ہوں اور بندہ اپنے رب کی فرمانبرداری پہ جم جائے، خواہ حالات کیسے بھی ہوں، تو بہرحال اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو مدد پہنچتی ہے، خواہ وقتی طور پہ حالات خراب بھی ہو جائیں، لیکن الٹیمیٹلی سکسیس حق کی ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی نظر میں اچھا واقعہ وہ ہے جو ہمیں اس ڈائریکشن پہ گائیڈ کرے۔ اچھا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ سورۃ یوسف سچ پر مبنی ہے، یہ جھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ لہٰذا صرف جھوٹی کہانیوں سے اپنے آپ کو انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی انسان اسپرچولی پولوٹیڈ ہو جاتا ہے، جھوٹ سن سن کے، جھوٹ بول بول کے، یا جھوٹ پڑھ پڑھ کے۔ اور حق بات کی طرف آنا چاہیے۔ بہت سے سچے واقعات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن سے انسان انٹرٹین بھی ہو، انجوائے بھی کرے، بہت کچھ سیکھے بھی اور بہتری ہو اس کے اندر۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک تھے آپ اس سے پہلے البتہ بے خبر لوگوں میں سے۔ اب یہ جو سورۃ یوسف کی آیت نمبر 3 ہے، اس میں کیا بتایا گیا؟ اس کے آخری حصے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی آپ کی طرف سورۃ یوسف بھیجی اور آپ کو یوسف علیہ السلام کے حالات سے آگاہ کیا، لیکن اس سے پہلے آپ اس واقعے کو نہیں جانتے تھے، ان واقعات کی ایسی ڈیٹیلز آپ کو پتہ نہیں تھیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر آپ کے پاس غیب کا علم ہوتا تو یہ نہ کہا جاتا کہ پہلے آپ کو نہیں پتا تھا، اب آپ کو بتایا گیا۔ اسی طرح اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا تو کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ سے زیادہ نیک ہو، آپ سے بھی زیادہ متقی ہو؟ کوئی شخص نہیں ہے۔
لہٰذا کسی اور شخص کے بارے میں یہ ایزیوم کر لینا کہ فلاں شخص غیب جانتا ہے، اور پھر ہم غیب جاننے کے چکر میں ایسے چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، مثلاً یہ کہ آپ کا ہاراسکوپ کیا ہے، آپ کا سٹار کیا ہے، اور سٹار سے ڈیٹ آف برتھ سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، اور آپ کا یہ مہینہ، اور آپ کا یہ سال۔ اب تو میرا خیال ہے پورے سال کا ایک وہ بک بنا کے دے دیتے ہیں کہ یہ لے لیں، اس کو پڑھ لیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہ سوچ غلط ہے۔ اسی طرح یہ سمجھنا کہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے کوئی شخص بتا دے کہ ہمارے مستقبل ہمارا کیا ہے۔ ہمیں اجازت نہیں دی گئی کہ ہم ایسی چیزوں کے ذریعے غیب کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، یا ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا نفع اور نقصان کسی ستارے میں ہے یا سیارے میں ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، اور یہ انسان کو بزدل بنانے والی سوچ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی ستاروں کو پوجتی تھی اور بتوں کو پوجتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کنڈیم کیا ان کے مشرکانہ عقیدے کو۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم جو ایسی باتیں کرتے ہو تو ضرور تم پر کوئی مشکل آ جائے گی، تم پر کوئی عذاب آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے کوئی مشکل نہیں آ سکتی، اور مجھے کوئی مشکل پہنچا نہیں سکتا الا یہ کہ میرا رب میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ یعنی ہر قسم کی طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالے جاتے ہیں، بلیک دھاگا پہنا دیا جاتا ہے۔ تو دور جاہلیت میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا اس نے اپنے بازو میں سلور کا، چاندی کا کڑا پہنا ہوا تھا، اور اس زمانے کے لوگ پتھر کے منکے بنا کے گلے میں ڈالتے تھے یا کڑے بنا کے بازو میں پہنتے تھے کہ اس سے ہمیں شفا ہوگی اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا تم نے یہ کڑا کیوں پہنا؟ کیونکہ آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ اسی قسم کا کڑا ہے۔ جب آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ میں نے بیماری سے حفاظت کے لیے پہنا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اتار کے پھینک دو ورنہ اللہ تمہیں اسی کے سپرد کر دے گا۔ مراد کیا ہے کہ پھر تم اسی کے پیچھے چلو گے، پہنو گے تو تم کہو گے میں بڑا ریلیکس ہوں، مجھے آرام آ رہا ہے، اور اتار دو گے تو کہو گے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ نہیں بچے کو تعویذ پہناتے ہیں تو بچہ ٹھیک رہتا ہے، اور اتار دیتے ہیں تو یہ رونے لگتا ہے، یہ بیمار ہو جاتا ہے، یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو بیماری، پریشانی، صحت یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم شفا کے لیے یا فائدے کے لیے ایسی چیزوں کے پیچھے چل پڑے جس کی کوئی دلیل ہمارے دین میں موجود نہیں، قرآن و حدیث میں موجود نہیں۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ کسی کے پاس غیب کا علم ہے یا کوئی شخص نفع اور نقصان کی طاقت رکھتا ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا تو آپ سے بڑھ کر پھر کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ یہی بات یہاں بتائی گئی وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ بے خبر تھے، یعنی اس واقعے کی ڈیٹیلز کا آپ کو علم نہیں تھا۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، یا اباتی، اے میرے ابا جان۔ اس ورڈ کو ہائی لائٹ کر لیجئے اور اس کے ساتھ یہ ڈیٹیلز لکھ لیں کہ یوسف علیہ السلام کے انداز کلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سورۃ یوسف میں مینشن کیا ہے کہ وہ بات کیسے کرتے تھے، خصوصاً اپنے والد سے کیسے بات کرتے تھے۔ والدین کا ادب، احترام، ان کے ساتھ بات کی جائے تو بہت رسپیکٹ سے کی جائے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کے دنیا میں لانے اور ان کی پرورش اور ان کے لیے مشقت اٹھانا اور قربانیاں دینا اور محنت کرنا، جن کی ذمہ داری ہی گویا اللہ رب العزت نے یہی لگا دی، اگر ان والدین کے لیے اولاد کے دل میں رسپیکٹ نہیں ہے تو پھر وہ شخص کسی کے لیے بھی مخلص نہیں ہو سکتا جو اپنے والدین کے لیے مخلص نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی بری نشانیاں بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، ایسا شخص ہوگا کہ جو اپنے
دوست کے قریب ہوگا اور اپنے باپ سے دور ہوگا. دوست اچھا لگے گا، کزنز اچھی لگیں گی، فرینڈز اچھی لگیں گی، اور ماں اچھی نہیں لگے گی، باپ اچھا نہیں لگے گا. ایسے لوگوں کو قیامت کی بری نشانیاں کہا گیا ہے. یوسف علیہ السلام تمام بھائیوں سے زیادہ اپنے باپ کو پیارے تھے، لیکن اس کی جگہ جگہ اس کی آپ کو وجوہات اور اس کا ثبوت ملے گا کہ واقعی وہ اس لائق تھے کہ باپ اپنی محبت ان پہ نچھاور کرتا. کس انداز میں بات کر رہے ہیں؟ یا ابتی. یا ابتی کا مطلب ہے اے میرے ابا جان. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ابا جان یہ بات ہے، یا اے ابا جان یہ بات ہے، یا میرے ابا جان یہ بات ہے. لیکن رسپیکٹ اور محبت کے جتنے بھی ایکسپریشنز تھے یوسف علیہ السلام کے ان الفاظ میں، وہ سب اکٹھے ہیں. یا اباتی، اے میرے ابا جان. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ کسی مدر نے اپنی بچی کو آواز دی تو ایک دفعہ کہا کہ بیٹا آجو بات سن لو، پھر دوسری دفعہ کہا، جب تیسری دفعہ آواز دی تو آگے سے بیٹی نے کہا ماما صبر کر لے تھوڑی دیر. ماں کو نہیں کہتے کہ صبر کریں، ماں نے تو بہت ہی صبر کیا ہوتا ہے. جو ماں کا صبر اور ماں کی مشقت ہے اس کو تو انسان پہنچ ہی نہیں سکتا. جس دن خود ماں بنتا ہے اس دن پتہ چلتا ہے کہ ماں کس چیز کا نام ہے. لہٰذا یہاں یہ سوال لکھیے، میرے پیرنٹس کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہے، اور کیا میری باتوں میں پیرنٹس کے لیے رسپیکٹ اور محبت ظاہر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. کیونکہ ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ یہاں ایک سمپل بات کرنے لگے ہیں. یوسف علیہ السلام اپنا خواب سنانے لگے. ان کا انداز گفتگو ہی ایسا ہے کہ جس میں محبت بھی ہے اور احترام بھی ہے. اور ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ فادرز ڈے ہوگا تو پاپا کو بہت محبت شو کریں گے، کوئی کارڈ دے دیں گے، کوئی گفٹ دے دیں گے. مدرز ڈے ہوگا تو اس دن ہم بھی کوئی اظہار کریں گے کہ ہمیں بھی، چونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں. نہیں، ماں اور باپ اور یہ رشتے یہ باؤنڈ نہیں ہوتے کہ یہ کسی دن ان سے محبت کی جائے اور باقی سب دنوں میں 364 ڈیز ان کو بھلوا دیا جائے اور 24 آورز ان کو رسپیکٹ نہ دی جائے. اس بات کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا کیا میرے انداز گفتگو میں میرے پیرنٹس کے لیے محبت اور رسپیکٹ، اور ایک اور ورڈ لکھیے عاجزی، ہمبل ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، اور کڑک کے بولنا اور کرخت آواز میں بولنا. اور اگر ماما غصے میں بھی کوئی بات کر رہی ہے، ڈانٹ رہی ہے، تو پھر بھی اسمائل کرنا، یہ سوچ کر کے مجھے کوئی اس سے پریشانی نہیں، آئی ایم لیسٹ بادرڈ. یہ غلط ایکسپریشن ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ بہترین واقعہ جس شخص کا سنایا جا رہا ہے وہ بہترین بندہ ہے اللہ رب العزت کا. ہمیں رول ماڈلز دیے جا رہے ہیں کہ اگر تم نے کسی کے پیٹرن کو فالو کرنا ہے تو یوسف علیہ السلام کے پیٹرن کو فالو کرو. انبیاء علیہ السلام تمام انسانوں کے لیے رول ماڈلز ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے پیرنٹس کو دیکھا ہی نہیں تھا، ان کے ساتھ اتنا لمبا وقت نہیں گزرا تھا. فادر کی ڈیتھ ان کی پیدائش سے پہلے ہو گئی، اور مدر جو تھی وہ بھی، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی جب یہ چھوٹے سے تھے. اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیرنٹس کو یاد کیا کرتے تھے. اور ایک سفر کے موقع پہ جب آپ اس جگہ سے گزرے جہاں آپ کی والدہ دفن تھی، تو آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور اپنی والدہ کی قبر کے پاس آ کر بیٹھے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ اپنی مدر کو یاد کر کے رونے لگے، اور آپ اس قدر روئے کہ آپ کو دیکھ کے صحابہ رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے. حالانکہ اب ان مدر کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک بہت تھوڑا عرصہ ہے جو گزرا، اور کہا یہ کہ انسان ان کو ڈیو رسپیکٹ نہ دے اور ان سے اظہار محبت نہ کرے، اور وہ زندہ ہوں اور ان کی خدمت کا موقع ملے اور انسان خدمت نہ کرے. اور پھر اگر تھوڑا بہت ہم کچھ کر بھی دیں، کیونکہ آپ گرلز ہیں تو میں ضرور آپ کو یہ اس اینگل سے ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں بہتری آنی چاہیے. ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف کے روزمرہ کے ایٹیٹیوڈز کو امپروو کریں. کہ اگر
ہم نے ایک دو دفعہ کچھ کر دیا، کچھ پلیٹس رکھ لی یا ماں کو پانی لا کے دے دیا، اور پھر تیسری مرتبہ ہم کہیں کہ میں تو تھک گئی ہوں اور میں صبح سے کام کر رہی ہوں اور آپ مجھے بار بار کہہ رہی ہیں، اس بات کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں تو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی تھرڈ پرسن کے ساتھ بھی کوئی نیکی کی ہے، آپ اس نیکی کو مینشن کریں، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا سارا اجر ضائع ہو جائے گا۔ تو کہا یہ کہ انسان ماں جیسی ہستی کے ساتھ کچھ اگر اچھا بیہیو کرے اور اس کے بعد کچھ ایسی بات کہہ دے، اس سے تو اس کا سارا اجر ضائع ہو گیا۔ اور جو ماں جیسے رشتے کو کنسیڈر نہیں کرتا، پھر وہ زندگی میں کسی بھی رشتے کو ویلیو نہیں دے سکتا۔ لہٰذا ہمارا انداز گفتگو کیا ہے، اس کو ہمیں چیک کرنا ہے۔ یہ آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے یہ بات دیکھنی ہے، کیا میرے انداز گفتگو میں میرے پیرنٹس کے لیے محبت اور عاجزی اور رسپیکٹ ہے یا نہیں ہے۔ اونچی آواز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ آواز دیں تو ایک آواز پر بچے کو اٹھ کے چلے جانا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو بہترین نماز کون سی ہوتی ہے؟ اول وقت کی یا جو دیر سے آئے نماز پڑھنے کے لیے؟ اول وقت کی ہوتی ہے نا، کہ جس نے فوراً رسپانس کیا اللہ تعالیٰ کی پکار پہ کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے، میں سارے کام چھوڑوں اور اپنے رب کے سامنے۔ اور کہا یہ کہ جس ماں نے گودوں پال کے ایک بچی کو جوان کیا اور اس کے بعد وہ کہے کہ ابھی تو ٹیلی ویژن پہ یہ چل رہا ہے اور ابھی تو میں نیٹ پہ ہوں اور ابھی تو چیٹنگ ہو رہی ہے اور ابھی تو فرینڈ کے ساتھ ہوں، لہٰذا ابھی میں اویلیبل نہیں ہو سکتی ماں کے لیے، یہ سوچ غلط ہے۔ ہمیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی، بے شک میں نے دیکھا ہے، 11 کوكباً، ستارے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، رأیتہم، میں نے دیکھا ہے ان سب کو، لی ساجدین، کہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، جھکے ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور انہوں نے اس خواب کو اپنے فادر کے ساتھ شیئر کیا۔ لہٰذا اگر کوئی خواب آئے اور اسپیشلی ان یوزول سا خواب ہو تو بجائے کسی سہیلی کو بتانے کے پہلے اپنی مدر سے شیئر کیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور ابھی ہم خواب کی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ خواب کتنی قسم کے ہیں اور اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور کیوں شیئر کیا اپنے والد سے؟ کیونکہ ان کو بہت ان یوزول سا لگا کہ سورج، چاند، ستارے اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، نہ تم بتانا اپنا خواب، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو، کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے۔ یعنی تمہارے بھائی ایسے ہیں کہ اگر تم نے ان کو یہ خواب سنایا تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ تمہارے خلاف کوئی پلاننگ شروع کر دیں اور تمہارے خلاف چال چلیں۔ اور وہ ایسا کیوں کریں گے؟ ان الشیطان، کیونکہ بے شک شیطان، للانسان، انسان کے لیے ہے، عدو مبین، کھلا دشمن۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی، فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تیرا رب تجھے چن لے گا، وَيُعَلِّمُكَ، اور تجھے سکھائے گا، مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، باتوں کا مطلب یا باتوں کی تہ تک پہنچنا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور وہ پورا کرے گا اپنی نعمت کو، عَلَيْكَ، تجھ پر، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور آل یعقوب پر، کما اتمہا، جیسا کہ اس نے پورا کیا تھا اس نعمت کو، علی ابویک، تیرے باپ دادا پر، من قبل، اس سے پہلے۔ کون باپ دادا؟ ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو والد تھے اسحاق علیہ السلام، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا، حکمت والا ہے۔ ان آیات سے ہمیں خوابوں کے بارے میں کچھ تعلیمات ملتی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ لکھ لیجئے، ہیڈنگ آپ دے سکتے ہیں، خواب، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔
سب سے پہلی بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا. انہوں نے صرف اپنے اندازے سے گیس نہیں کیا تھا، بلکہ یعقوب علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا تھا. اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے خوابوں کی تعبیر کا علم بذریعہ وحی خاص علم کے طور پر عطا کیا. یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، اپنے والد سے اس خواب کا ذکر کیا. خواب کیا تھا؟ 11 ستارے اور سورج اور چاند ہیں جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک باپ یعنی ماں باپ اپنے بچوں کے مزاج سے واقف ہوتے ہیں اور ان کو بچوں کے مزاج سے واقف ہونا چاہیے. ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی کیا سوچ ہے اور کیا مزاج ہے. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کا باہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈز ہیں، آپس میں محبت ہے یا حسد ہے یا بغض ہے یا لڑائی ہے، کیا مسئلہ ہے. دوسری اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک ہی باپ کے مختلف بچے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے 12 بیٹے تھے. ان 12 میں سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو ان کا چھوٹا بھائی تھا، یہ دونوں ڈیفرنٹ تھے اور باقی 10 بالکل ڈیفرنٹ تھے. یہ ایک فطری بات ہے، ایک نیچرل سی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا. ایک بہت خوبصورت تشبیہ دی علماء نے کہ اللہ نے انسانوں کو کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر نہیں بنایا. آپ دیکھیں نا، جو کنگھی ہوتی ہے اس کے جتنے ٹیتھ ہیں وہ سب برابر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے بندوں کو ہاتھوں کی انگلیوں کی طرح بنایا ہے. ہاتھوں کی انگلیوں میں آپ دیکھیں کہ ہر انگلی کا سائز دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، اس کی پوزیشن دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود ہر انگلی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے اور یوزفل ہے. لہٰذا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ایک بچہ ایسا ہے تو دوسرا بھی لازمی ایسا ہی ہونا چاہیے، اور یہ پڑھائی میں اچھا ہے تو اس کے مارکس کم کیوں ہیں، دوسرا اسپورٹس میں اچھا ہے تو فلاں فزیکلی انفٹ کیوں ہے. نہیں، ہر شخص کو، ہر بچے کو اللہ رب العزت ایک الگ مزاج دے کر اور الگ صلاحیتیں دے کر دنیا میں بھیجتا ہے. لیکن ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو گروم کریں، اور ہمارے نفس کے اندر اگر کوئی شر ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہے، ہر شخص میں کمی بیشی ہے، تو جہاں ہمارے اندر کوئی کمی بیشی ہے ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں. لیکن اگر ہم اس کے برعکس یہ چاہیں کہ سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ فطرت کے خلاف ہے. پھر یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک والدین اپنے بچوں میں سے کسی ایک کے مزاج میں بہت خیر محسوس کریں اور کسی دوسرے کے مزاج میں کم محسوس کریں تو پریشان نہ ہوں. انبیاء علیہ السلام کے گھروں میں بھی ایسی آزمائشیں آئی ہیں. البتہ انسان اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعا کرے، کیونکہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اچھا، پھر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام بچوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو دوسرے بھائیوں کے شر سے بچانا چاہتے تھے. اسلام میں حکم ہے صلہ رحمی کا. کیا مطلب ہے صلہ رحمی کا؟ کیا مطلب ہے؟ جی، رشتوں، صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتوں کو جوڑنا. قطع رحمی کا کیا مطلب ہے؟ رشتوں کو کاٹ دینا. اسلام میں قطع رحمی کی اجازت نہیں ہے اور صلہ رحمی فرض ہے. لیکن یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی قریب ترین رشتے کی طرف سے بھی شر کا اندیشہ ہو تو انسان اپنے آپ کو دوسروں کے شر سے بچانے کے لیے حفاظتی تدبیر اختیار کر سکتا ہے.
اور انسان اگر یہ سمجھے کہ کوئی چیز ایسی اس کو اللہ نے عطا کی ہے، کوئی نعمت ہے، کوئی مال ہے، کوئی صلاحیت ہے، فوراً اس کو ایسے لوگوں کے سامنے ایکسپریس نہیں کرنا چاہیے جو جیلس ہو جائیں، جن کے دل میں حسد آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کی شر سے بچائے، ہمیں ہمارے والدین اور بہن بھائیوں کی رسپیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً ہمارے بہن بھائیوں کے لیے ہمارے دل میں کسی بھی قسم کا حسد نہ ہو، ہمیں ان کے حقوق و فرائض کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم یہ محسوس کریں کہ کسی میں ہم سے زیادہ کوئی خوبی ہے تو بجائے حسد کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کریں اور ہم ان خوبیوں کو ایڈاپٹ کریں۔ اسی صورت میں ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں اور شیطان کے شر اور شیطان کے وسوسوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔